الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل فرنٹ میں ناظرین آپ کو پاک افغان سرحد میچنی چیک پوسٹ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم تورخم میں موجود ہیں پاک افغان سرحد پر، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 3 ہفتے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی سرحد مکمل طور پر بند ہے۔ اس دوران صرف 2 روز کے لیے یہ سرحد کھلی تھی، جس پر عام لوگوں کی جو آمد و رفت تھی وہ ہوئی تھی، البتہ جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر معطل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے مختلف شہروں میں، جس میں لاہور، پشاور، کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو تحقیقات میں بات سامنے آئی تھی، یہ شواہد سامنے آئے تھے کہ افغانستان کی سرزمین ان دھماکوں میں استعمال ہوئی ہے، اور ایک بار پھر پاکستان کے مختلف شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ شدید احتجاج کیا تھا۔ دفتر خارجہ طلبی بھی ہوئی تھی افغان سفارتکاروں کی، حتیٰ کہ GHQ میں بھی طلب کیا گیا تھا، اور وہ تمام قرائن ان کے سامنے رکھے گئے تھے، اور افغانستان سے یہ احتجاج کیا گیا تھا کہ ایک بار پھر جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ایک بار پھر سرحد کو بند کیا گیا، اور اس بنیاد پہ بند کیا گیا کہ جب تک افغانستان اپنے سرزمین پر موجود ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف عدم استحکام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اس دوران دونوں طرف کے جو لوگوں کی مشکلات تھی اس کا بھی اندازہ کیا گیا۔ اسی بنیاد پر 2 روز کے لیے اس سرحد کو کھولا گیا۔ بہت سے لوگ جو اس جانب پھنسے ہوئے تھے وہ اس جانب گئے، اور وہ بہت سے پاکستانی جو وہاں سے آ رہے تھے وہ پاکستان میں آئے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب تک افغانستان اپنی سرزمین میں موجود وہ دہشت گرد، وہ جرائم پیشہ افراد جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں، اس وقت تک کارروائی نہیں کرتا، تو اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر انداز سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ظاہر افغانستان کے اندر گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے امریکہ اور نیٹو افواج موجود ہیں، اور وہ وہاں پر طالبان کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بہت سے جو سرحدی علاقے ہیں ان میں یہ طالبان یا جرائم پیشہ افراد یا دہشت گرد جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ وہاں سے سرحد پار کر کے مختلف راستوں سے آتے ہوئے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر بھی حملہ کرتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کا بارڈر ہے اس کی پراپر مینجمنٹ کی جائے۔ بارڈر مینجمنٹ کا اس کا نام دیا گیا تھا۔ اس پر بھی افغانستان نے شدید احتجاج کیا تھا، اور پاکستانی اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان چپقلش ہوئی تھی۔ وہاں سے پاکستانی افواج پر فائرنگ کی گئی تھی، سیکورٹی فورسز پر، جس کا بھرپور جواب دیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنی اس کمٹمنٹ کو ظاہر رکھا، اور اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس نے بارڈر کو کنٹرول کیا، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب وہاں سے لوگ آ رہے ہوں تو وہ بھی باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ، پاسپورٹ کے ساتھ اور ویزے کے ساتھ پاکستان داخل ہوں، اور بے شک پاکستان سے جو وہاں جا رہا ہو وہ بھی باقاعدہ قانونی دستاویزات کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوں۔ تو یہ وہ اقدامات تھے جو پاکستان نے لیے تھے۔ افغانستان اس پر مسلسل تشویش کا شکار ہے، لیکن پاکستان نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور پاکستان کو ہر وہ حق حاصل ہے جس بنیاد پر وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں یہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے بھی بات کریں گے، کیونکہ دوسری طرف پاکستان نے اعلان کیا ہے، حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ فاٹا میں اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ مرجر کیا جائے گا، اس کو ضم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے 5 سال کا وقت درکار ہوگا، اور 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تو ہم جائیں گے لنڈی کوتل میں، مختلف جو علاقے ہیں اس کے بازاروں میں بھی جائیں گے، عام عوام سے بھی بات کریں گے کہ وہ فاٹا اصلاحات کو کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ FCR سے سال سے صدیوں سے جو قبائلی پریشان ہیں FCR کے ہاتھوں، اب FCR کی جگہ
جو رواج ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا رواج ایکٹ کی بھی وضاحت ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ رواج ایکٹ کے حوالے سے بھی کوئی وضاحت حکومت کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے یہ کتنا اہم ہے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ گزشتہ حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تھا وہ بھی نافذ ہو گیا تھا. اس کو یہاں کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے، مختلف قبائلیوں نے اس کو خوشائند دیکھا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ اس پر بھی ہم قبائلیوں سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم مچنی چیک پوسٹ پر اپنے کچھ مقامی لوگوں سے بھی بات کریں گے اور مقامی صحافیوں سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو ایک صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی، یہ دونوں ملکوں کے لیے کس حد تک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ دو ملک اسلامی بھائی چارے میں بھی بندھے ہوئے ہیں. اور پھر پاکستان نے سالہ سال تک افغان مہاجرین کو اپنا مہمان رکھا. انہوں نے پاکستان میں کاروبار کیا، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی، انہوں نے یہاں پہ اپنی جائیدادیں خریدیں اور پاکستان کے عوام نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا. لیکن اس وقت جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے یہ کس قدر اس پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. یہاں پر ہم بات چیت کریں گے مختلف لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو فاٹا میں اصلاحات کا حکومت نے اعلان کیا ہے یہ کس حد تک ان کی جو مسائل ہیں، ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور کس حد تک ان کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ ایف سی آر فاٹا کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. فاٹا کا ایک دوسرا بڑا مسئلہ مین سٹریمنگ تھا کہ مین سٹریم میں وہ نہیں ہیں. جو حقوق شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو حاصل ہیں وہ فاٹا کے عوام کو حاصل نہیں ہیں. تو ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. پھر ظاہر ہے پاک افغان سرحد بھی بند ہے، اس کا کاروبار پر بھی براہ راست اثر ہے. تو وہ اثر کس حد تک پڑا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر دونوں طرف جو ایک کشیدگی موجود ہے، دونوں طرف کے عوام کیا چاہتے ہیں کہ یہ کشیدگی کتنی جلد ختم ہونی چاہیے، ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں لڑی کوتل بازار میں ہم بات کرتے ہیں. بزرگ مقامی قبائلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو یہ حکومت نے اعلان کیا ہے وہ اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. لیکن حاجی صاحب چونکہ اردو نہیں جانتے تو میں ان سے پشتو میں بات کروں گا. حاجی صاحب سنم دے صاحب علی سے ابدار آتا ہوا ہے چھ حکومت خدا اس اعلان کھڑے دے چھ فاٹا کے بمونگا اصلاحات کو فاٹا بمونگا صوبی سربہ شامل ہو دلتا با ایف سی آر ختم ہو اور چھ کم مسائل دی دا مسئلے با ختم ہو دی اعلان تتا سنگا گو رہی دی تا مونگ دا سے گورو چھ مکی چکم وہ مونگ جلسے خوشحال دکر مونگ سر خس سلوک شو وہ تا زناور نا مونگ سر بد سلوک شی زناور خو خی وہ مونگ پا آغا بانی خوشحالی رات بانی ذکر چار سادے مردان خلق زنگ نا خب مختانے او آغا پول مرپاکی آغا ضرر اور نرسی دا دلتا زنگ یاو کا آغا کارو کا سلور سو ڈبر یا ٹول پر را رکاگی جلسے کی مونگ تا ایسی اولت نشتا کسپین گڑا گو دستی باپ جیل تا رکاگی غلو خلقو پارا خاج سو غلی اگو مپاتیب کی غریب سڑک کی تباہ ہے یہ شامل جلسے کی سو خرچالی. صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت بہتر فیصلہ ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں پہ نظام اس وقت چل رہا ہے وہ تو چوری چکاری کا نظام ہے. اور یہاں پہ جو انتظامیہ موجود تھی، جتنے پیسے ہمارے نام سے آتے تھے وہ پیسے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پیسے کہاں گئے، کیونکہ باقی جو شہروں میں جن کا تعلق چارسدہ سے ہے، پشاور سے ہے، ہمیں انہی کی طرح رہنا چاہیے. جی صاحب سے بس گورا داس خبر ډیر نه سره کو دستی غریب سړی جې تبامه چي څومره جلسه کې کا فخر عظیم غلي او کوم ملکات دیم غلي او ټول اغلا کاته روانه مون غریب خلک کتابه یو بس دا خبره تاسو چې صوبې سره شامل شئ تاسو وایي چې لکه صورتحال به ډېر بهتره شي، ښه به شي. ډېر خوشحالي مونږ په غلط چې کوم زموږ مشران یا کشران یا څوک نه بني اب غل او هغه یا بس مپاتې زموږ مپات نشته. ٹھیک ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت بہتر فیصلہ ہے، اور یہ جو اب نظام چل رہا ہے فاٹا کے اندر یہ صرف اور صرف چوری کا نظام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چوری کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جیسے کہ عام لوگ مختلف جو بڑے شہر ہیں اس میں رہتے ہیں یا مختلف گاؤں میں رہتے ہیں. فاٹا میں اصلاحات کے حکومتی اعلان کے بعد یہاں کے عوام کے مسائل حل ہوں گے، یہ ہے ہمارا اہم سوال. اور آج ہم
खैबर एजेंसी में मौजूद हैं, लंडी कोतल बाज़ार में हैं। हम आम लोगों से बात कर रहे हैं। जी हाजी साहब, आप बताएं, हुकूमत का जो ये ऐलान है, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आपके मसाइल अब ख़त्म हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ये हुकूमत ने जो ऐलान किया है ये बहुत अच्छा ऐलान है। इंशाअल्लाह ये FCR जो है ना, ये काला कानून है, इस पर हम बहुत खफा था अभी तक। इंशाअल्लाह जब ये ऐलान किया है हम बहुत खुश हैं इस ऐलान के साथ, और खुदा और भी जो है ना ये ऐलान का जो है ना ताकि इसके अच्छे नताइज जहाँ हैं। आप ये बताइए कि ज़ाहिर है आप यहाँ रहते हैं, बहुत फंड्स भी यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल इंतज़ामिया के पास, इसके साथ साथ वो FCR का काला कानून भी वो इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लाहात आएंगी और सूबे के साथ ये मिल जाएगा फाटा, तो उससे आपकी जो मुश्किलात हैं वो किस हद तक कम होंगी और कितनी आसानियाँ पैदा होंगी? बहुत इंशाअल्लाह बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगे ये कानून ख़त्म होने के साथ, और इंशाअल्लाह हम बहुत खुश हैं, पहले से भी खुश है जब ये कानून ख़त्म हो गया, और इंशाअल्लाह और भी खुश हो जाएंगे जब ये कानून ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम बहुत खफा है, इस कानून में बहुत खफा है, बहुत तंग है। ये जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है पॉलिटिकल इंतज़ामिया का, क्यों क्या मसला है इस इंतज़ाम? जब एक बंदा कोई वारदात करेगा तो पूरा खानदान जो है ना उसमें जो है ना पकड़ता है, और वो आदमी जो है ना वो चोर होगा, वो डाकू होगा, लेकिन ये और लोग तो चोर और डाकू नहीं है, इसमें और लोग भी जो है ना फंस जाता है, और सारा खानदान जो है ना इसमें फंस जाता है। हाँ, ये ऐसा मुसीबत है कि बस इंशाअल्लाह। आप बताएं जी, एक तो ये बताएं कि मसाइल आपको क्या क्या हैं यहाँ पे, किस किस्म के मसाइल हैं? यार इधर ये कि मसला जो है ना सालों में नहीं करता है, सब लोग हल नहीं होता है। हाँ, बस हम खुश हैं इससे पाटा में हजम हो जाए। हाजी साहब ये बताएं कि यहाँ लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल होती है? लोड शेडिंग तो बस बहुत बस 24 घंटे में 2 घंटे बिजली होता है, सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, बस सुबह 1 घंटा छोड़ता है ना, और ये शाम को 1 घंटा छोड़ता है, 2 घंटे आता है बिजली। तो ये जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, ये फिर कैसे पढ़ते हैं? माड़क नहीं है, बिजली नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा ना। बिल्कुल ये पढ़ने का निज़ाम भी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि ये जो सूबे में शामिल होगा तो यहाँ पे नए स्कूल खुलेंगे, नए कॉलेज खुलेंगे, नई यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी? हाँ, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नया स्कूल खोल जाएगा, और ये निज़ाम सारा तब्दील हो जाएगा, अच्छा निज़ाम आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम खुश हैं, हम सब खुश हैं। ठीक है, ये मजमूई तौर पे जो एक राय बन रही है वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा फैसला है और हम इस फैसले से खुश हैं। इनकी तवक्कुआत बहुत हैं। आप देख रहे हैं कि लंडी कोतल में सूरत हाल ये है कि 24 घंटों के अंदर वो कहते हैं बमुश्किल 2 घंटे बिजली होती है। यहाँ हमारे पास बच्चे भी मौजूद हैं, तालिब इल्म भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। उन सब के ये गिले हैं कि जब तक फाटा मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनेगा उस वक्त तक फाटा के मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पे करना चाहिए। हुकूमत ने जो इसके लिए एक डेडलाइन दी है वो काफ़ी तवील डेडलाइन है, अगरचे कि इसमें कानूनी पेचीदगियाँ बड़ी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो 5 साल का अरसा है ये बहुत तवील अरसा है। उससे पहले हुकूमत को ठोस इक़दामात करने होंगे। ये समझना होगा हम सबको कि जब तक ठोस इक़दामात नहीं होंगे फाटा के अवाम के, फाटा के कबाइल के ये मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि अब ये डिमांड उठ रही है कि जैसे हम लोग पेशावर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, आम गाँव में, बड़े बड़े गाँव में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, इन तमाम लोगों को वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो कि उन लोगों को हासिल हैं जो हम जहाँ जिन बड़े बड़े शहरों में जिस तरह हम लोग रहते हैं। तो ये मुतालबा अब यहाँ से उठने लगा है और मेरे ख्याल में अब हुकूमत के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो इन इस्लाहात में ज़्यादा वक्त लगाए या रुकावटें डालें। और तमाम सियासी जमातों को भी इन मामलात में बहुत तेज़ी दिखानी होगी और जिन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे JUIFA है, जमीयत उलमा इस्लाम है, और उसे भी फौरी तौर पर इत्तिफ़ाक़ राय में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि फाटा के अवाम का ये एक इत्तिफ़ाक़ है उनमें, और ये उनका एक इत्तिफ़ाक़ राय है कि इसे फौरी तौर पर सूबे में ज़म हो जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।